محمد اکرم آوان مدظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درس گاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ سورہ مریم کی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ ارشاد باری ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اللہ جل شانہ پالن ہار ہے، خالق ہے، رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اس سب کا۔ فاعبدہ لہذا اس کی عبادت کرو، اور عبادت اس طرح کرو، واستبر لعبادتہ اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ هل تعلم له سمیا، اے مخاطب تو کسی ایسی دوسری ہستی کے بارے تو نے سن رکھا ہے؟ کوئی اور ہے جو ایسا ہو کہ سارے جہانوں کو پال رہا ہو؟ کوئی اور ایسا کہیں سنا ہے تم نے کہ وہ اتنی مخلوق کو پیدا کر رہا ہو؟ کوئی اور ایسی ہستی کے بارے کہیں تم جانتے ہو کہ اتنی قدرت کاملہ کا مالک ہو؟ لیکن انسان عجیب سی سوچ رکھتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے جب مر جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، تو پھر کس طرح سے ہمیں کوئی زندہ کر لے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا اور عذاب ثواب ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب پہلے ہم نے اسے پیدا کیا اس سے پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ مرنے کے بعد
اس کی خاک تو ہوگی، اس کا مادہ تو ہوگا، جل گیا تو بھی کوئی ذرات تو ہوں گے، کچھ تو اس کے آثار ہوں گے، لیکن جب پہلی دفعہ ہم نے اسے پیدا فرمایا تو اس وقت تو اس کا کہیں نشان بھی نہیں تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے پروردگار کی قسم، یعنی یہ تقاضائے ربوبیت ہے۔ جس طرح ربوبیت کا تقاضا ہے پیدا کرنا، جس طرح ربوبیت کا تقاضا ہے رزق دینا، عقل و شعور دینا، تمام اوصاف عطا کرنا، قوت عطا کرنا، سمجھ عطا کرنا، اسی طرح ربوبیت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ جو اعمال انسان کرتا ہے اس کے ثمرات بھی لوٹائے، یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اگر تصور آخرت کو نکال دیا جائے تو پھر تو زندگی بے دینوں اور بدکاروں کی ہے، پھر تو زندگی ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں کی ہے جو کرتے کچھ نہیں اور کسی غریب کو لوٹ لیتے ہیں۔ پھر تو زندگی رشوت خوروں کی ہے جنہوں نے کروڑوں جمع کر لیے، قوم کو لوٹ کر اربوں کھا گئے، اب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے تو وہ رب العالمین جس نے سب کو پیدا فرمایا اور جس نے سب کے حقوق متعین فرمائے، جس نے سب کے فرائض متعین فرمائے، اگر کوئی اس کے آئین و دستور سے تجاوز کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور پھر اسے اللہ کریم بھی نہ پوچھے، تو اس کا مطلب ہے کائنات تو پھر لاوارث ہو گئی۔ اگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اگر اس کا کوئی انجام نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ سب فضول ہے۔ پھر فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ سب کو جمع فرمائے، اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ انہیں گمراہ کرنے والے شیاطین کو بھی۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور ان سب کو میں دوزخ کے گرد گھٹنوں کے بل کر دوں گا۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر میں ہر گروہ سے پوچھوں گا، انہم اشد علی الرحمن عتیا، آج کی بات بتاؤ، زندگی میں تم باغی رہے، زندگی میں تم بغاوت کرتے رہے، لیکن آج کی بات بتاؤ، ہے تم میں سے کسی میں جرت کہ وہ آج بغاوت کرے؟ آج کوئی سر اٹھا سکتا ہے؟ آج کوئی اٹھ کر یہاں سے جا سکتا؟ لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی لغت میں جماعت یا گروہ کا آتا ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں متعدد جگہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا اور ہر جگہ گمراہ یا باغی گروہ کے معنوں میں استعمال فرمایا۔ قرآن نے جب کسی باغی گروہ کی بات کی تو اسے شیعہ کہا، جیسے یہاں کا ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ان کی تمام گروہوں کو جمع کر لوں گا۔ انہم اشد علی الرحمن عتیا، اور پھر دیکھیں گے کہ ان میں سے اللہ کے سامنے کون سرکشی کرتا ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیا، اور فرمایا پھر ہم بہتر جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ کون مستحق ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، کس کا کردار ایسا ہے، کس نے سرکشی اور بغاوت کی راہ اپنائی، کس نے کفر اختیار کیا، کون ایسا ہے جسے دوزخ میں ڈالا جائے۔ ہاں یہ بات سارے سن لو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بنی نو انسان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے دوزخ پر سے گزرنا نہیں ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس کی تفسیر میں ارشاد ہے
کہ جہنم کی ایک بہت بڑی گھاٹی ہوگی جس کے اوپر ایک باریک سا پل رکھا ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں. اس کے اس پار جنت ہوگی، نجات یافتہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، تخت بچھے ہوں گے اور آرام کی تمام چیزیں مہیا ہوں گی. جنت میں داخلے سے پہلے جہاں اہل جنت آرام فرمائیں گے، اِن مِنکم الا واردھا، بنی نوع انسان میں سے کوئی فرد ایسا نہیں جسے اس پر سے گزرنا نہ پڑے. اس کی تفصیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ کافر قدم رکھتے ہی کٹ کر جہنم میں گر جائے گا، لیکن مومن اپنے اعمال کے بقدر اس پر چل سکے گا. جہاں اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے وہاں گر جائے گا. پھر جہنم میں سے گزرتے کتنا وقت لگے گا، کب پار پہنچے گا؟ چونکہ ایمان کا یہ فائدہ ہے کہ مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن اگر کردار ایسا نہیں ہوگا جو ایمان کے تقاضے سے مطابقت کرے تو جتنی حسنات ہوں گی، جتنا اتباع سنت کیا ہوگا اتنا تو چل سکے گا. جہاں اعمال ساتھ چھوڑ دیں گے وہاں وہ بھی گر جائے گا. کافر کو ہمیشہ رہنا ہے اور اسے پھر چل کر وہ آگ کا دریا عبور کرنا ہے. کب اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، کب اسے چلنے کی قوت دیتا ہے، کتنا عرصہ رکھتا ہے، یہ اس کی مرضی. کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو بڑے مزے سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جس طرح بجلی چمکتی ہے اس طرح ایک سرے سے اس سرے تک گزر جائیں گے. اور فرمایا کہ جب صحابہ کرام گزریں گے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جہنم دعا کرے گی کہ اللہ انہیں جلدی سے پار لے جا ورنہ میری آگ سرد ہو جائے گی. اگر ان کا پرتو مجھ پر پڑتا رہا تو میری آگ سرد ہو جائے گی، انہیں جلدی سے عبور کرا دے. ایک واقعہ جو حدیث شریف میں ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص گزر رہا ہوگا، لوگ دیکھیں گے ابھی گر جائے گا، وہ پھر لٹک جائے گا، اس پیٹ کے بل لیٹ جائے گا، کبھی گھٹنوں کے بل ہو جائے گا، کبھی پھر کھڑا ہوگا 2 قدم چل لے گا، کبھی پھر بیٹھ جائے گا. گرتے پڑتے اخیر کنارے کے قریب پہنچے گا تو پھر پکارے گا کہ بار الہ میری مدد فرما، یہ جو 2 قدم رہ گئے میرے لیے مشکل ہے. تو حضور فرماتے ہیں اسے اللہ کریم پار تو پہنچا دیں گے، لیکن اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ جنت میں جائے، اس کے اعمال اتنے نہیں ہیں. تو وہاں کنارے پہ بیٹھا دور سے دیکھ رہا ہوگا کہ وہ دور محلات ہیں، 4 دیواری ہے، درخت ہیں، سبزہ ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، نور ہے، لوگ ہوں گے اندر. بڑی حسرت سے دیکھتا رہے گا. حضور فرماتے ہیں پھر دعا کرے گا کہ بار الہ میں جہنم کے کنارے پہ بیٹھا ہوں، جنت میرے سامنے ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں تو تیری رحمتیں برس رہی ہیں. میرے حال پر ایک مہربانی کر دے، مجھے جہنم سے دور اور جنت کے قریب کر دے. اگر میری یہ آرزو تو سن لے، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں. حضور فرماتے ہیں ارشاد ہوگا کہ مانگنے سے تو باز نہیں آؤ گے، لیکن میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں. اسے جہنم سے دور جنت کے قریب کر دیا جائے گا. کچھ عرصہ وہاں رہے گا، پھر بڑا مانگے بغیر کیسے رہے گا. پھر دعا کرے گا کہ اللہ اتنی وسیع جنت ہے کہ نگاہ تھک جاتی ہے اور اس کی حدود ختم نہیں ہوتی، اور اس کے دور سے لہلہاتے درخت نظر آ رہے ہیں. میرے حال پہ اتنی مہربانی فرما کہ اس میں کسی ایک درخت مجھے دے دے کہ میں اس کے نیچے بیٹھا رہوں، پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا. تو ارشاد ہوگا مانگنے سے تو پھر بھی باز نہیں آئے گا، لیکن میں تجھے عطا کر دیتا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں اسے جو ایک درخت ملے گا
اس میں 70,000 محل ہوں گے اس کے سائے میں، اور ہر محل میں ہزاروں خادم ہوں گے، اور ہزاروں قسم کے لباس ہوں گے، ہزاروں قسم کے کھانے ہوں گے، بے شمار تفصیل ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہو۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری راحتیں، یہ ساری قربتیں، یہ سارا لطف خداوندی انسان کے لیے ہے۔ فرشتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کی نوکری جنت میں وہ جنت میں نوکری دیں گے، جن کی نوکری جہنم میں وہ جہنم میں نوکری دیں گے۔ نہ انہیں جہنم سے کوئی تکلیف ہوگی، نہ جنت سے کوئی راحت پہنچے گی، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کیا ہو رہا ہے، نہ انہیں بھوک ہے، نہ نیند ہے، نہ گرمی سردی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک نوری مخلوق ہے، ان کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی اطاعت ہے۔ شیاطین کا مقدر جہنم ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا انہیں جہنم میں رہنا ہے۔ ایک مخلوق ہے انسان، جس کی خاطر اللہ کریم نے یہ ساری نعمتیں سجائی ہیں، اور سادہ سی بات ہے، فَاعْبُدْهُ، تم اس کی اطاعت کرتے رہو۔ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے نماز روزے کے ساتھ۔ یہ صحیح ہے، درست ہے کہ نماز روزہ عبادت ہے، فرائض عبادت ہیں، فرض ہیں، لیکن عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت کا مفہوم ہے کہ کسی کو اپنا رب سمجھ کر، اپنا حاجت روا سمجھ کر، اپنی مصیبتیں دور کرنے والا سمجھ کر، خود کو نعمتیں عطا کرنے والا سمجھ کر اس کی غلامی کر لی جائے۔ اب یہ عبادت ہر قدم پر ہوگی۔ اگر ہم اس کی یاد میں سانس بھی لیتے ہیں تو سانس لینا بھی عبادت ہے، اور اگر اسے بھول جاتے ہیں تو وقت ضائع ہو گیا۔ ہم مزدوری کرتے ہیں، اور اگر اس میں حدود شرعی کا لحاظ رکھتے ہیں اور اتباع سنت کا لحاظ رکھتے ہیں تو وہ مزدوری کرنا بھی عبادت ہے، اور حصول رزق حلال فرض عین ہے نماز روزے کی طرح۔ بلکہ ارشاد ہے کہ مومن جو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے، وہ بھی اس کے عبادت کے خانے میں جاتا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے نان و نفقہ۔ تو فرمایا کس نے واجب کیا؟ اللہ نے۔ تو فرمایا اللہ کی اطاعت ہی تو عبادت اور صدقہ ہے۔ اللہ کے نام پر یا اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہی تو صدقہ ہے۔ اگر اللہ نے اس پر واجب کیا ہے اور وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی پوری زندگی عبادت ہے، یا عبادت سے یا ناشکری سے۔ اب عبادت اور ناشکری کا معیار کیا ہوگا؟ عبادت کا معیار ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کرنے کا حکم دیں، جس طرح کرنے کو پسند فرمائیں وہ عبادت ہے، اور جس سے حضور ناخوش ہوں، جس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمائے وہ ناشکری ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے اللہ کی رضا کا، اللہ کی ناراضگی کا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اگر کوئی اپنی طرف سے عبادت ایجاد کر لیتا ہے جس کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا تو وہ عبادت نہیں، گستاخی ہوگی۔ ایک بڑی خوبصورت روایت مجھے یاد آئی، نماز عید کا اجتماع تھا، عیدگاہ میں لوگ جمع ہو رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ تھا۔ عید کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ عیدگاہ میں ایک شخص نوافل ادا کر رہا۔ تو آپ نے اس سے پوچھ لیا کیا کر رہے ہو؟ جب وہ فارغ ہوا آپ رک گئے، جب فارغ ہوا تو پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اشراق کے نوافل پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً فرمایا کہ تمہارے جہنم جانے کے لیے یہ نوافل کافی۔ لرز اٹھا، اس نے کہا میں
اشراق کے نوافل پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھے ان نوافل پہ جہنم کے نبی انہوں نے فرمایا اس لیے کہ عید کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی ہے، اشراق کے نوافل نہیں پڑھی۔ کسی بھی عید کے دن سال میں جو عید کے 2 روز ہوتے ہیں جن میں عید کی نماز ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشراق کی جگہ عید کی نماز پڑھائی ہے، اور عید کے دن آپ نے اشراق ادا نہیں فرمایا۔ اور جو عبادت حضور نے نہیں کی اگر تم کر رہے ہو تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے نبی نے تو ایسا نہیں کیے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا، تو کیا یہ جہنم جانے کے لیے کافی نہیں؟ اس معاملے میں بات اتنی نازک ہے کہ ہر کس و ناقص کی بات یہاں نہیں چلتی۔ دین مکمل ہو گیا عہد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں، قرآن مکمل ہو گیا اور مرتب بھی ہو گیا۔ قرآن کی یہ ترتیب جو ہے یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا کردہ ہے، ورنہ کوئی آیت مکی ہے وہ مدنی صورت میں ملتی ہے، کوئی آیت مدنی ہے وہ مکی صورت میں ملتی ہے، کچھ صورتوں کا نزول مکہ میں ہوا لیکن قرآن حکیم میں وہ بعد میں آتی ہیں، کچھ صورتوں کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا لیکن قرآن کریم کی ترتیب میں وہ پہلے آتی ہیں۔ یہ ساری ترتیب کس آیت کو کہاں رکھنا ہے اور کس صورت کو کس نمبر پہ لگانا ہے، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کے سین تک یہ ساری ترتیب وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جتنے احکام شرعی نازل ہوئے، جو طریق حیات تھا، اس میں معیشت بھی تھی، اس میں سیاست بھی تھی، اس میں حکومت بھی تھی، اس میں زراعت بھی تھی، اس میں ملازمت بھی تھی، اس میں تجارت بھی تھی، زندگی کے سارے طریقے، اس میں خرید و فروخت بھی تھی، اس میں نکاح طلاق کے مسائل بھی تھے، تقسیم جائیداد کے بھی تھے، پوری زندگی قرآن جو نازل ہوتا رہا، حضور حکم دیتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کرتے رہے، اور حضور کے سامنے عمل کر کے یہ تصدیق حاصل کی کہ قرآن کے اس آیت کا پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ آج عجیب دور آ گیا ہے کہ لوگوں نے کافرانہ عقائد ایجاد کر لی ہیں اپنی طرف سے، عقیدہ کافرانہ ہے لیکن دلیلیں قرآنی آیت سے دے رہے ہیں۔ پر جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو معیار یہ ہے کہ کیا اس آیت کا یہی معنی صحابہ نے سمجھا تھا؟ اگر نہیں تو پھر تم غلط کر رہے ہو۔ بڑا آسان سا قاعدہ ہے کہ ہم لوگ جب اس طرح کی سنتے ہیں، سادہ لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ قرآن سے ثابت، بھئی قرآن سے کیسے ثابت کر رہا ہے؟ قرآن سے ثابت ہوتا تو کیا صحابہ کرام ثابت نہ کرتے، اس وقت یہ موجود نہ ہوتا؟ اور اگر اللہ نے کسی بندے کے وجود میں ہی نزول فرمانا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بندہ کون دنیا میں پیدا ہوا؟ پھر حضور فرماتے مجھے سجدے کرو۔ ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ جو بھی اسلام میں داخل ہوا وہ جیسا بھی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور تم بھی براہ راست اللہ رب العالمین کو سجدہ کرو۔ سو اس قسم کی خرافات اس دور کی بد نصیبی ہیں، اور ہر گمراہ فرقہ اپنی پسند کی تعویل گھڑ کے اس سے دلیل بنا لیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، قرآن کا معنی وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا، صحابہ کرام نے سمجھا، اس پر عمل کیا، اور حضور نے اس عمل کی تصدیق فرمائی کہ یہ درست ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی معنی گھڑتا ہے تو وہ غیر مقبول ہوں گے، کیونکہ یہ منصب نبوت ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے، ما نزل الیہم، لوگوں کی طرف کیا نازل ہوا ہے یہ بتانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیبا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو یہ آیت کریمہ اس طرح نازل ہوئی، اب اہل عرب تھے، اہل زبان تھے،
اور متعدد دفعہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ اس کا کیا مفہوم سمجھے ہو تم لوگ؟ کسی نے معنی بتانے کی جرأت نہیں کی، بلکہ سادہ سا جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہم نے آیت سن لی، اس کا مفہوم کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، آپ فرمائیں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گا۔ آج ایسا کون پیدا ہو گیا جو ان آیات کے مفاہیم اپنی طرف سے گھڑتا ہے؟ لہذا یہ بات یاد رہے، ایک تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، زندگی کا ہر قدم یا عبادت ہے یا اطاعت ہے یا نافرمانی۔ ایک بزرگ کے پاس کسی نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ مجھے میرے بارے بتائیے، میں کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں آسان سا طریقہ بتاتا ہوں، صبح اٹھو تو قلم اور ایک کاپی لے لو، دن بھر جو بات کرو جو کام کرو اس میں لکھتے جاؤ، شام کو دیکھنا کہ وہ کاپی تم اپنے والد کے سامنے رکھ سکتے ہو، اگر تم وہ کاپی اپنے والد کو نہیں دکھا سکتے تو پھر اللہ کے سامنے کیسے رکھو؟ رب العالمین کے سامنے تو تم چاہو یا نہ چاہو دن بھر کی کاروائی آئے گی۔ تو اپنا مقام متعین کرنا چاہتے ہو تو اپنے لیے خود ایک دن جج بن جاؤ۔ تو جب اس نے قلم اور کاغذ پکڑا تو پھر وہ مجبور ہو گیا، سارا دن کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکال سکتا تھا جو ناپسندیدہ ہو، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا جو ناپسندیدہ ہو۔ انہوں نے فرمایا اسی سے اندازہ کر لو کہ ہم لوگ دن بھر جو بولتے ہیں، دن بھر جو کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اس کی عظمت کا خیال کر کے اپنے اوقات کو اس کی اطاعت میں صرف کرو، یہ معنی ہے فاعبد ہو، اس کی اطاعت کرتے رہو، اس کی غلامی کرتے رہو۔ اور غلامی کا معیار ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، آپ کے کیے ہوئے کام، سارے کا سارا حق، سارے کی ساری صلاحیت حضور کی غلامی میں، اور حضور کی غلامی کے باہر ہر کام نافرمانی ہے۔ سانس لینا بھی گستاخی ہے جو نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ زندگی کا ہمیشہ سے کبھی کوئی بھروسہ نہیں رہا، لیکن اب تو وقت ایسا آ گیا ہے کہ بندے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، چلتا پھرتا بندہ گرتا ہے، سیدھا کرتے ہیں تو مر چکا ہوتا۔ ایک زمانہ تھا لوگ بیمار رہتے تھے، کوئی برسوں بیمار رہتا تھا، کوئی مہینوں بیمار رہتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک سہولت تھی کہ کم از کم بیماری میں تو وہ توبہ کر لیتا تھا، یا درود تسبیح پڑھ لیتا تھا، یا کلمہ پڑھ لیتا تھا، یا اللہ سے معافی مانگ لیتا تھا۔ اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ بندہ گرتا بعد میں، مر پہلے جاتا ہے، توبہ کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ اب تو زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ کوئی لمحہ یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ سب سے بہترین بات جو زبان پر جاری رکھنے کی ہے وہ درود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف جاری رہے، بھول جائے جہاں پھر یاد آئے پھر پڑھنا شروع کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو درود شریف مسلسل پڑھتا رہے گا اسے دنیا و آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم کا حق بنتا ہے ہم پر کہ ہم اپنے دنوں کا آغاز اس کی تلاوت، اس کی زیارت اور اس سے بات کر کے کریں۔ یہ رہنمائی فرماتا ہے ہماری اللہ کی طرف، ہمارا رشتہ، ہمارے دل کا روح کا رشتہ جوڑتا ہے رب العالمین کے ساتھ۔ زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہم کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کریم توفیق دے، قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے پڑھنے سے ہزارہ درجہ بہتر ہے، اور نہ پڑھنے سے بغیر سمجھے پڑھنا بھی ہزاروں درجہ بہتر ہے۔ نہ بھی پڑھ سکے تو مومن صبح اٹھ کر کم از کم قرآن کو دیکھ تو لے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہمارے
اب او اجداد اسے دروازے کے اوپر ایک آلہ سا بنا کر کتاب اللہ کو اس میں رکھا کرتے تھے کہ اندر سے اٹھ کے نکلیں تو نظر تو پڑے، اس پر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقہ آ رہا تھا مسلمانوں میں کہ جو باہر نکلنے کا دروازہ اس کے اوپر ایک آلہ بنا کر وہاں قرآن مجید رکھے ہوتے تھے کہ کم از کم دیکھنے کا ثواب تو ہو جائے، کوئی صبح بغیر دیکھے تو شروع نہ ہو۔ اب تو الماریاں بن گئی ہیں، پشت کے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نور ایمان عطا فرمایا، اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ زندگی آپ کی غلامی میں ہے اور اس سے باہر موت ہے، خواہ بندہ زندہ بھی رہے تو مردہ ہی شمار ہوتا ہے۔ زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔